ربك ونهر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أنزلناه في ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدد يحسب أن ماله أخلد كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة يوم يقوم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدد يحسب أن ماله أخلد كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك كلا لينبذن في الحطمة إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشفاعا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون كما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. سورة النصر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولا نجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهدك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطيعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بعالم بما في صدور العالمين ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. یہ سورہ عنکبوت کی پہلے رکوع کی آیات کی اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں. الف لام میم. کیا لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ انہیں صرف اتنی بات پر چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ کہیں ہم ایمان لے آئے اور نہیں آزمائے جائیں گا؟ اور بے شک ہم نے آزمایا تھا ان لوگوں کو جو ان سے پہلے گزرے، بس اللہ تعالیٰ ضرور دیکھے گا انہیں جو دعوی ایمان میں سچے تھے، اور ضرور دیکھے گا ایمان کے جھوٹے دعوے داروں کو. کیا خیال کر رکھا ہے انہوں نے جو کر رہے ہیں برے کرتوت کہ وہ ہم سے آگے نکل جائیں گے؟ بڑا غلط فیصلہ ہے جو کر رہے ہیں. جو شخص امید رکھتا ہے اللہ تعالیٰ سے ملنے کی تو وہ سن لے کہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا وقت ضرور آنے والا ہے، اور وہی ہر بات سننے والا، ہر چیز کو جاننے والا ہے. اور جو شخص کوشش کرتا ہے حق کے سر بلند کرنے کو کی
تو وہ اپنے فائدے کے لیے ہی کوشاں ہے. جو شخص کوشش کرتا ہے تو وہ اپنے فائدے کے لیے ہی کوشاں ہے. بے شک اللہ تعالیٰ غنی ہے تمام کائنات سے. اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے تو ہم دور کر دیں گے ان سے ان کی برائیوں کو اور ہم انہیں بہت عمدہ بدلہ دیں گے ان اعمال حسنہ کا جو وہ کیا کرتے تھے. اور ہم نے حکم دیا انسان کو کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اور اگر وہ یہ کوشش کرے تیرے ساتھ کہ تو شریک بنائے کسی کو میرا جس کے متعلق تجھے کوئی علم نہیں تو اس بات میں ان کی اطاعت نہ کر. میری طرف ہی تمہیں لوٹنا ہے پھر میں آگاہ کروں گا تمہیں ان اعمال سے جو تم کیا کرتے تھے. اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال بھی کیے تو ہم ضرور شامل کریں گے انہیں نیکوں کے زمرے میں. اور بعض لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے اللہ تعالیٰ پر پھر جب ستایا جائے اسے راہ خدا میں تو بنا لیتا ہے لوگوں کی آزمائش کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے برابر. اور اگر آ جائے نصرت آپ کے رب کی طرف سے تو کہنے لگتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے. کہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہر اس چیز کو جو لوگوں کے سینوں میں چھپی ہوئی ہے. اور ضرور دیکھ لے گا اللہ تعالیٰ انہیں جو ایمان لائے اور ضرور دیکھ لے گا منافقوں کو. اور کہا کافروں نے ایمان والوں سے تم چلو ہماری راہ پر ہم اٹھا لیں گے تمہارے گناہوں کی بوجھ کو. اور وہ نہیں اٹھا سکتے ان کے گناہوں سے کچھ بھی. وہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں. اور وہ ضرور اٹھائیں گے اپنی بوجھ اور دوسرے کئی بوجھ اپنے گناہوں کی بوجھوں کے علاوہ. اور ان سے باس پرس ہوگی قیامت کے دن ان جھوٹوں کے متعلق جو وہ جھڑا کرتے تھے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور حضور کے دامن سے وابستہ ہو کر کفار مکہ کے لیے ایک چیلنج کی حیثیت رکھتا تھا. خون اور قرابت کے سارے رشتے دوستی اور محبت کے سارے تعلقات ٹوٹ جاتے حتیٰ کہ مروت اور احسان کے سارے احساسات بھی ایک ختم ہو جاتے. حق قبول کرنے کے جرم میں ان پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی جاتی. کئی کمزور دیوار لوگ اسلام کی صداقت پر یقین رکھنے کے باوجود اسے قبول کرنے کی ہمت نہ کر سکتے. میں توحید کی شراب سے سرشار ہو کر ہر قسم کی اذیتوں کو بخوشی برداشت کرنے والوں کو اللہ تسلی دے رہے ہیں کہ ہماری یہ سنت ہے کہ ہم ہر ایمان والوں کو آزمائش کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں. صرف کسی کا یہ کہہ دینا کہ میں مومن ہوں کافی نہیں. اس لیے امتحان کے ان مرحلوں کو ہمت صبر اور عزم سے طے کرتے جاؤ اور اس کا انجام بڑا دل خوش کن ہے. دل کو خوش کرنے والا ہوگا. صبر کرنے والوں کی اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین. میں اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. یہاں بھی وہی فرمایا جا رہا ہے کہ جس جو ہے کیا لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ انہیں صرف اتنی بات پر چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ کہیں ہم ایمان لائیں اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا. آگے آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بے شک ہم نے آزمایا ان لوگوں کو جو ان سے پہلے گزرے. پھر اللہ تعالیٰ نے ضرور دیکھے گا انہیں جو سچے تھے اور ضرور دیکھے گا جھوٹوں کو.
پہلے جو ایمان لائے ان کو بھی ہم نے اسی طرح آزمایا جس طرح تم آزمائے جا رہے ہو۔ حضرت خباب بن حرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے سائے میں اپنی چادر سے تکیہ لگائے تشریف فرما تھے کہ ہم نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا رسول اللہ ہم پر مصائب کی حد ہو گئی، کیا حضور ہمارے لیے دعا نہیں فرماتے؟ حضور نے فرمایا یہ مصیبتیں صرف تم ہی برداشت نہیں کر رہے ہو بلکہ تم سے پہلے کفار کا ایک طریقہ تھا کہ مومن کو پکڑتے، اس کے لیے ایک گڑھا کھودتے، پھر اس گڑھے میں اسے کمر تک گاڑ دیتے، پھر آری لا کر اس کے سر پر چلائی جاتی اور کاٹ کر اس کے دو حصے کر دیے جاتے، بعض پر لوہے کی کنگیاں چلائی جاتی، ان کے گوشت اور ہڈیوں کو ادھیڑ کر رکھ دیا جاتا، اس کے باوجود وہ مومن اپنے دین میں ثابت قدم رہتے۔ اے خباب اللہ کی قسم یہ دین ہر سو پھیلے گا، یعنی ہر حالت میں چاہے کتنا بھی ظلم کیا جائے لیکن یہ پھیل کر رہے گا۔ اس کے ذل ہمایوں میں اتنا امن و امان ہوگا کہ صنعاء سے چل کر ایک شخص حضر موت تک سفر کرے گا اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا خوف نہ ہوگا۔ پھر آخر میں فرمایا کہ لیکن تم جلد بازی سے کام لیتے ہو۔ تو اس آیت میں ہمارے لیے جو سبق ہے یہ تو جو ہے اسٹارٹنگ میں اسلام کے شروعات میں جس انداز میں کفار مسلمانوں پر جو ایمان لائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو قبول فرمائے، ان پر جو ظلم و ستم کرتے تھے ان کو جو ہے خاص طور پر یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ جو ہے یہ اللہ کی جو ہے سنت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ایمان والوں کے ساتھ آزمائش لیتا ہے، اور جو اس طرح صبر کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے لیے خوشنودی سناتا ہے۔ تو ہم کو بھی یہاں یہ سبق ملتا ہے کہ جو ہے صرف ہم ایمان لائے بس کافی ہے، ایسا نہیں، بلکہ ہم کو نیک اعمال کرنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق حضور کی محبت میں اپنی زندگی گزار کر اپنے آپ کو سنوارنا ہے۔ اور اگر ان حالات کے وقت میں ہمارے لیے بھی کچھ حالات نیچے اوپر ہو جاتے ہیں، کچھ ہمارے کاروبار بند پڑ جاتے ہیں، کبھی کچھ گھر میں کوئی کمی آتی ہے، کچھ معاملات طے ہوتے ہیں، تو اس سے جو ہے گھبرانا نہیں۔ بھئی میں تو نیکی کی راہ پر چل رہا تھا اور مجھے جو ہے مصائب و آلام آ رہے ہیں اور مشکلیں آتے جا رہے ہیں، تو اس طرح سے کر کے جو ہے میں نماز کو نہیں جاؤں گا، میں نہیں کروں گا، اللہ کا شکر ادا نہیں کروں گا، ایسا نہیں، یہ جو ہے چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ ہر حالت میں اللہ کی عبادت بھی کرنا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہم پر دوبارہ آ جائے اور یہ غمی کے بادل چھٹ جائے۔ کیا لوگ خیال کرتے ہیں کہ انہیں صرف اتنی بات پر چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ کہیں ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ اور بے شک ہم نے آزمایا تھا ان لوگوں کو جو ان سے پہلے گزرے، بس اللہ تعالیٰ ضرور دیکھے گا انہیں جو سچے تھے اور ضرور دیکھے گا انہیں جو جھوٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو ہر ایک کے دلوں کا حال جاننے والا ہے۔ پھر آگے ارشاد ہو رہا ہے، کیا خیال کر رکھا ہے انہوں نے جو کر رہے ہیں برے کرتوت کہ وہ ہم سے آگے نکل جائیں گے؟ بڑا غلط فیصلہ ہے جو کر رہے ہیں۔ انہیں بعض اوقات ایسا آتا ہے کہ جو ہے سامنے والے کی مشکلات، سامنے والا ڈرا دھمکا کر، اس وقت حالات بھی وہی حالات تھے، کفار جو ہے مومنوں کو ڈرایا کرتے تھے، معاشی تنگی سے ڈرایا کرتے تھے، کئی نمونوں سے ڈرا کر جو ہے
مذہب اسلام سے پلٹانے کی کوشش کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ وہی فرما رہا ہے کہ جو لوگوں کی جو اذیتیں وغیرہ جو ہے دینے والے جو ہیں، کیا وہ اللہ کے عذاب سے، اس کا مقابلہ کہ اللہ کے عذاب سے کیا جا سکتا ہے؟ اللہ کا عذاب اگر آ جائے تو وہ تو اس کو برداشت ہی نہیں کر سکتے. لہٰذا یہ دنیاوی مصائب، دنیاوی تکلیفیں جو ہے ہم برداشت کر سکتے ہیں، اس کو جو ہے اس عذاب کے ساتھ مت ملاؤ، اور اپنے کو جو ہے اس دین سے، اپنے آپ کو دین سے منہ مت موڑو، بلکہ دین پر قائم رہو. کیا خیال کر رکھا ہے انہوں نے جو کر رہے ہیں برے کرتوت کہ وہ آگے نکل کر جائیں گے؟ بڑا غلط فیصلہ ہے جو وہ کر رہے ہیں. جو شخص امید رکھتا ہے اللہ تعالیٰ سے ملنے کی، جو شخص امید رکھتا ہے اللہ تعالیٰ سے ملنے کی، تو وہ سن لے کہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا وقت ضرور آنے والا ہے. اور وہی ہر بات سننے والا اور ہر چیز کو جاننے والا ہے. اب یہاں جو ہے ہمیں جو سبق ملتا ہے اس آیت کے اندر، یہ قابل غور آیت ہے. اکثر ہم دیکھتے ہیں جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، بے شک ہر ایمان والا اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اس کے دل میں جو ہے دیدار الہی کی طلب بھی ہوتی ہے. تو یہاں جو بتایا جا رہا ہے کہ جو یہ طلب رکھتے ہیں دل کے اندر، اگر یہ منزل تم میں جلدی نہ حاصل ہو تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس پر مسلسل تم لگے رہو. بے شک وہ گھڑی آئے گی، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی گھڑی ضرور آئے گی. اللہ کی تجلیوں سے تمہیں بھی استفادہ ہوگا. کب؟ بشرطے کہ تم اس پر مسلسل جد و جہد کرتے رہو، اس سے مسلسل لگے رہو. اب یہ نہیں کہ جو ہے بھائی میں اتنے دن سے عبادت کر رہا ہوں، نمازیں پڑھ رہا ہوں، اچھے کام کر رہا ہوں، مجھے کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا ہے. نہیں، بلکہ لگے رہو. وہی جو شخص امید رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملنے کی، تو وہ سن لے کہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا وقت ضرور آنے والا ہے. اور کب، کس کو اللہ تعالیٰ کیا نعمت عطا فرمانے والا ہے، وہی آگے اس میں اشارہ ہو. اور وہی ہر بات سننے والا اور ہر چیز کو جاننے والا ہے. ہمارے دلوں میں ہوتا بھائی ہمیں ایک نعمت اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی نواز رہا ہے، نہیں ہم کر رہے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ خود جانتا ہے کہ کب میں نوازا جائے گا. من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت وہو السمیع العلیم. جو شخص امید رکھتا ہے اللہ تعالیٰ سے ملنے کی، تو وہ سن لے کہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا وقت ضرور آنے والا ہے، اور وہ وہی ہر بات سننے والا اور ہر چیز کو جاننے والا ہے. پھر اگلی آیت میں ارشاد ہو رہا ہے وَمَنْ جَاهَدُ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. جو شخص کوشش کرتا ہے تو وہ اپنے فائدے کے لیے ہی کوشاں ہے. بے شک اللہ تعالیٰ غنی ہے تمام کائنات سے. آج ہم جو ہے ٹی وی پہ وغیرہ جو دیکھتے ہیں کئی ساتھوں کا وغیرہ جو معاملات ہے کہ ہم جو ہے اتنا جاپ کریں گے، اتنا یہ کریں گے تو جو ہے ہمارا بھگوان ہم کو دیدار کرتا ہے.
دیدار دے گا، ہم کو نعمت عطا کرے گا، یہ کرے گا. اللہ تعالیٰ کے پاس ایسے کنڈیشنز نہیں چلتے. یہاں وہی بتا رہا ہے اس آیت کے اندر، جو شخص کوشش کرتا ہے تو وہ اپنے فائدے کے لیے ہی کوشاں ہے. بے شک اللہ تعالیٰ غنی ہے تمام کائنات سے. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کو کوئی چیز کی ضرورت نہیں. یہ سب کچھ بنایا ہے، تمہارے لیے بنایا ہے کائنات کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل اللہ تعالیٰ ہر چیز ہمارے لیے بنایا ہے. اللہ کو کسی کی غرض نہیں. اگر تم عبادت نہ بھی کرے تو اس کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے اس کو. ہم عبادت بھی کرتے ہیں تو اپنے لیے کرتے ہیں، اپنی بھلائی کے لیے. اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو ہم اپنے لیے ہی وقت کرتے ہیں، اپنی بھلائی کے لیے. اللہ کو جو ہے اس کی ضرورت نہیں ہے. تم کرو یا نہ کرو، اللہ ہے. پھر آگے ارشاد ہو رہا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے تو ہم دور کر دیں گے ان سے ان کی برائیوں کو، اور ہم انہیں بہت عمدہ بدلہ دیں گے ان اعمال حسنہ کا جو وہ کیا کرتے ہیں. پھر یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے ترغیب دلا رہا ہے لوگوں کو، مومنین کو جو ایمان لائے ہیں انہیں ترغیب دی جا رہی ہے کہ ہمیشہ نیک عمل کرتے رہو، برائیوں سے بچتے رہو. تو نیک عمل کرنے سے ہوگا کیا ہے، تمہارے جو سہون جو تم سے غلطیاں ہوئے ہیں، برائیاں ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو دھو دے گا اور تمہارے دل کو صاف اور مصفا کر دے گا. جب وہ پاک اور مصفا ہو جائے گا اور ہماری غلطیاں کو اللہ تعالیٰ ڈھانپ دے گا، ظاہر نہیں ہونے دے گا، اس کو صاف کرے گا، تو ہوتا کیا ہے، ہمارے دل صاف ہو جائے گا. ہمارا جب صاف ہو جائے گا، مصفا ہو جائے گا، اس کا تزکیہ ہو جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیوں کو قبول کرنے اور اس کو دیکھنے کے قابل بن جائے گا. اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے تو ہم دور کر دیں گے ان سے ان کی برائیوں کو، اور ہم انہیں بہت عمدہ بدلہ دیں گے ان کا جو وہ کیا کرتے تھے. اب پھر آگے آیت میں ارشاد ہو رہا ہے اور ہم نے حکم دیا انسان کو کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے. کیونکہ انسان کا پیدائشی مقصد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، اس کی معرفت حاصل کرنا ہے. اس کے لیے جو ہے کیا کیا چیزیں لوازمات ہیں. سب سے پہلے جو ہے ہم برائیوں سے بچنا ہے. اگر خدا نہ خواستہ برائیاں ہو رہے تو جو ہے ڈیفینیٹلی ہمارے اچھے اعمال سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کو جو ہے ہم مٹا دیں گے برائیوں کو. ان اچھے اعمال میں سب سے نمبر 1 جو ہے معاملہ وہ ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا. والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں گے تو والدین کی دعائیں بھی ہمارے شامل حال رہے گی اور ہمارا جو ہے راستہ آسان ہو جائے گا. اور ہم نے حکم دیا انسان کو کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اور اگر وہ کوشش کرے تیرے ساتھ کہ تو شریک بنائے کسی کو میرا جس کے متعلق تجھے کوئی علم نہیں، تو اس بات پر ان کی اطاعت نہ کر. میری طرف ہی تم میں لوٹنا ہے، پھر میں آگاہ کروں گا تمہیں ان اعمال سے جو تم کیا کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ماں باپ کا اتنا بڑا درجہ رکھا ہے کہ ان کا ہر حکم مانا جائے، ان کے ساتھ نیک سلوک کیا جائے، سوائے ایک چیز کے، وہ یہ کہ جو ہے اگر وہ تمہیں شریک یعنی اللہ تعالیٰ کے مقابل کرنا چاہیں، کرنے شرک کرنے کے لیے کہیں تو وہ ایک نہ کریں. اس کو کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ اس سے منع فرما رہا ہے.
अगर वो शिर्क का मामला ये छोड़कर माँ बाप हमें जो भी हुक्म दें वो जो है हुस्न ख़ुबी के साथ वो बजाना है। हमेशा वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करें। सिर्फ कुफ्र तक, एक कुफ्र एक या शिर्क जो है इसको छोड़कर कोई माँ बाप ये करे कि जो है अल्लाह को छोड़कर जो है किसी की दूसरे की इबादत कर वो ये करना है, मतलब जो है वो वैसा जो है हुक्म ना माना जाए। ये सही जो है इसके अंदर बयान हो रहा है। और हमने हुक्म दिया इंसान को कि वो अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करे, और अगर वो कोशिश करें तेरे साथ कि तू शरीक बनाए किसी को मेरा जिसके मुताबिक मुझे कुछ इल्म नहीं, तो इस बात में उनकी इताअत न कर, मेरी तरफ ही तुम्हें लौटना है, फिर मैं आगाह करूंगा तुम्हें इन अमाल से जो तुम किया करते थे। कुरान हकीम में माँ बाप के साथ हुस्न सलूक से पेश आने, उनकी खिदमत और दिलजोई में कोशा रहने का बार बार हुक्म दिया है। वालिदैन के साथ हुस्न सलूक की ताकीद करने के बाद ये अमर भी वाज़े कर दिया कि अगर वालिदैन भी शिर्क का हुक्म दें तो ये हुक्म उनका भी ना माना जाए। ये दुरुस्त है कि माँ बाप के बड़े हुकूक हैं, लेकिन अल्लाह का हक दुनिया भर के हकदारों के हुकूक से आला और अरफा है। हज़रत साद बिन अबी वक़ास फरमाते हैं कि ये आयत मेरे हक़ में नाजिल हुई। मैं अपनी माँ का बड़ा फरमाबरदार और खिदमत गुजार था। जब मैं मुशर्रफ बा इस्लाम हुआ तो मेरी माँ ने कहा, या तो तुम अपने नए दीन को छोड़ दो वरना मैं खाना पीना छोड़ दूंगी और इसी तरह भूखी प्यासी मर जाऊंगी। फिर लोग तुम्हें ये कहकर आर दिलाएंगे कि अपनी माँ के खातिर दो दिन तो मैंने इंतजार किया कि जब उसे भूख तंग करेगी खुद ब खुद खाना खा लेगी, लेकिन मैंने देखा कि वो अपनी जिद पर कायम है, तो मैंने उसको साफ अल्फाज में बता दिया, ऐ माँ, अगर एक के बजाय तेरी 100 जाने हों और भूख की वजह से वो एक एक करके भी निकल जाएं, तब भी मैं अपना दीन नहीं छोड़ूंगा। उसने मेरा ये अज़म मुसम्मिम देखा तो उसने खाना शुरू कर दिया। तो शिर्क को कुफ्र छोड़कर हर चीज में जो है, हर मामले में वालिदैन के साथ उसने सलूक करना हमारे लिए जरूरी है। फिर आगे इरशाद हो रहा है, और जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमाल भी किए, तो इसका जो है फल अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है, जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमाल भी किए तो हम जरूर शामिल कर लेंगे उन्हें नेकों में। यानी नेकों का साथ भी बहुत अहम है। इसलिए तो अल्लाह वालों के पास जाकर बैठो, तुम्हें अल्लाह याद आ जाएगा। अगर हमारा हशर भी नेकों के साथ हो जाए, नेकों के जुमरे में हो जाए, तो ये हमारे लिए बड़ी बसादत है। तो मालूम हुआ कि अल्लाह ताला के नेक बंदों की संगत, उनकी मायत, उनका साथ बहुत बड़ी नेमत है और ईमान और अमल सालेह की बेहतरीन जज़ा है। फिर आगे इरशाद है, और बाज़ लोग हैं जो कहते हैं हम ईमान ले आए अल्लाह पर, फिर जब सताया जाए उसे राह खुदा में तो बना लेता है लोगों की आजमाइश को अल्लाह के अजाब के बराबर, और अगर आ जाए नुसरत आपके रब की तरफ से तो वो कहने लगते हैं हम तो तुम्हारे साथ थे। क्या नहीं है अल्लाह ताला खूब जानने वाला हर उस चीज को जो लोगों के सीनों में छुपी हुई है। वो लोग जो इस्लाम की पाकीज़ा तालीमात से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लेते हैं और ये समझते हैं कि ये रास्ता हमवार है, यहाँ कोई नशेब व फरेज नहीं, कोई जहमत गवारा किए बगैर मंजिल मकसूद तक पहुँच जाएंगे, लेकिन इसकी तवक्कुल के खिलाफ जब
مصائب و آلام کے کالے بادل گھر کر آ جاتے ہیں تو اس وقت وہ اپنے بچاؤ کے خاطر اسلام سے اپنا رشتہ توڑ لیتے ہیں. ان کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ انہیں رحمت الہی سے محروم کر دیا جائے گا، کیونکہ دشمنان اسلام کے ظلم و ستم سے تو وہ خائف ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب سے انہیں ڈر نہ آیا. محض اپنی جان بچانے کے لیے یا دیگر مالی منفعتوں کی خاطر انہوں نے عہد و وفا توڑ ڈالا. وہ اس قابل نہیں کہ انہیں حضرت بلال، صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عاشقان باوفا کے زمرے میں شامل کیا جائے. یہ عشق کی توہین ہے، یہ حسن ازل کی ناقدری ہے، اور خدا غیور کو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس قسم کی ناقدری جو ہے پسند نہیں. اور ضرور دیکھ لے گا اللہ تعالیٰ انہیں جو ایمان لائے، اور ضرور دیکھ لے گا منافقوں کو. اور کہا کافروں نے ایمان والوں سے، تم چلو ہماری راہ پر اور ہم اٹھا لیں گے تمہارے گناہ کے بوجھ. اور وہ نہیں اٹھا سکتے ان کے گناہوں سے کچھ بھی، وہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں. جو لوگ ہوا کا رخ دیکھ کر اپنے نظریات و عقائد میں رد بدل کر لینے کے خوگر ہیں، اگر وہ اسلام قبول کرنے کا اقرار بھی کر لیں جبکہ انہیں اپنی جان اور اپنے مال کا کوئی خطرہ نہ ہو، تو ان کا اقرار قابل اعتماد نہیں. یہ کھوٹے سکے ہیں، اخلاص و وفا کے بازار میں چلنے کے قابل نہیں. یہ منافقوں کا یار. اور کفار مسلمانوں کو کہا کرتے تھے کہ پہلے تو عقل اس کو تسلیم ہی نہیں کرتی کہ مرنے کے بعد ہمیں پھر زندہ کیا جائے گا اور ہمیں نیک اور برے عملوں کی کوئی جزا یا سزا ملے گی. بفرض محال اگر ایسا ہوا بھی تو ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ بے خود اٹھا لیں گے. اس لیے تم بے فکر ہو جاؤ اور اس دین کو، اسلام کو چھوڑ کر اپنے پرانے مذہب پر ہی کاربند ہو جاؤ. دنیا تو ظاہر ہے کہ آرام اور ٹاٹ باٹ سے گزارو گے، باقی رہی قیامت تو اس کے لیے تمہیں فکر ہونے کی ضرورت نہیں، ہم خود نمٹ لیں گے. اس طرح سے کفار جو مسلمانوں کو کہا کرتے تھے. کتنا سفید جھوٹ بول رہے ہیں. ان سے تو اپنا بوجھ بھی نہیں اٹھایا جا سکے گا، چہ جائے گا کہ وہ کسی دوسرے کا بوجھ اٹھانے کی طاقت رکھتے ہیں. البتہ جن لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا، اپنے گناہوں کے بارے گراں کے ساتھ ساتھ ان کی پشت پر ان گمراہ ہونے والوں کا بوجھ بھی لاد دیا جائے گا، کیونکہ ان کے گمراہ ہونے میں ان گمراہ کرنے والوں کا بھی حصہ ہے، بلکہ ان کی گمراہی ان کی کوشش کا نتیجہ ہے. اس لیے گویا یہ بھی انہی کا عمل ہے، اور وہ اس کی سزا کے بجا طور پر مستحق ہیں. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ہدایت کی طرف لوگوں کو دعوت دی اور لوگوں نے اس ہدایت کو قبول کیا اور اس پر عمل کیا، تو سارے عمل کرنے والوں کا ثواب اس داعی کو، یعنی اس بلانے والے کو، دعوت دینے والے کو ملے گا، اور ان کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی. جو کرنے والے ہیں ان کے بھی ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، انہیں بھی ثواب ملے گا
اور حق بات کی طرف بلانے والے کو بھی ثواب ملے گا. اور جس نے گمراہی کی دعوت دی اور لوگوں نے اسے قبول کیا اور اس کے مطابق عمل کیا تو سب گمراہیوں کی گمراہی کا بوجھ اس پر لادا جائے گا اور ان کے بوجھ میں بھی ذرا کمی نہیں ہوگی. گناہ کرنے والوں کو بھی جو ہے عذاب ہوگا، ان پر بھی بوجھ ڈالا جائے گا اور ان سب کا بوجھ جو ہے اس گناہ کی طرف بلانے والا پر بھی ڈالا جائے گا. تو اس رکوع کی آخری آیت ہے، اور ضرور اٹھائیں گے اپنے بوجھ اور دوسروں کے کئی بوجھ اپنے گناہوں کی وجہ، اپنے گناہوں کے بوجھوں کے علاوہ، اور ان سے باز پرس ہوگی قیامت کے دن. اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کیا پوچھے گا کہ جو جھوٹ بولا کرتے تھے، جھوٹ گڑا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے، اس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے قیامت کے دن سے پوچھے گا، ان سے پوچھ ہوگی. تو ان سے باز پرس ہوگی قیامت کے دن ان جھوٹوں کے متعلق جو وہ گھڑا کرتے تھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. لہذا آج کے اس رکوع سے اس جو شروع کے آیات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ہے صرف ہم ایمان لائے بلکہ خاموش مت بیٹھو، بلکہ اپنی زندگی میں اس کو جو ہے عملی جامہ پہناؤ اسلام کو، تاکہ تمہیں دیکھ کر اور دوسرے لوگ اس طرف راغب ہو جائیں. اور ضرورت پڑی تو خیر یہاں ہمارے ہندوستان کے اندر آج کے حالات کے اندر تو جو ہے جہاد کا کانسیپٹ نہیں ہے، لیکن کم سے کم جو جہاد دو طریقے کا ہے. جہاد اکبر جہاد جو فلسطین میں چل رہا ہے وہ جہاد اکبر ہی ہے، اور ہم تو کم سے کم جہاد اصغر اور جہاد اصغر یعنی نفس کے خلاف میں بھی جہاد کرنا اور ہمیشہ نیک کام کرتے رہنا. بس میں ایمان لے آیا، میں مسلمان ہو گیا، میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، کافی ہے اتنا ہو کر نہیں، بلکہ جدوجہد کرنا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جدوجہد بھی اللہ کے واسطے نہیں، اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں تمہارے، لیکن جو کچھ تم کرتے ہو یہ تمہاری اپنی بھلائی کے لیے ہی کرتے ہو. اس کے بعد جو ہے ایمان والوں کے تعلق سے پھر اللہ تعالیٰ کے جو لوگ اس جستجو میں لگے ہیں کہ اللہ سے ہم ملاقات کریں گے، اللہ کے جو ہے دیدار کریں گے، تو وہ ان کی یاد رکھیں کہ جو ہے ان کی کوششیں میں اس میں جاری رہیں، ساری رہیں، تاکہ ضرور اللہ تعالیٰ کا سے ملاقات کا دن آئے گا، جنہیں نعمتوں سے سرفراز کیا جائے گا. اور پھر نیک اعمال کرنے کی ترغیب دلائی جا رہی ہے. پھر خصوصاً جو ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تاکید کی جا رہی ہے یہاں پہ، اور ان کو ہر بات میں ان کی جو ہے اطاعت کرنا ہے سوائے وہ شرک کی دعوت دیں. اگر وہ شرک کرنے کی طرف راغب کرنے کی کوشش کریں گے تو اس حکم کو نہ مانا جائے. اور چونکہ ہر وقت جو ہے ہم نیکیوں میں کوشش کرتے رہیں گے تو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائشیں بھی آتی ہیں، کئی طرح سے آتے ہیں، کئی طریقوں سے آزمائشیں آتے رہتے ہیں. کبھی ہمارے کاروبار میں مندہ ہو جاتا ہے، کبھی کوئی غم آ جاتا ہے، کوئی کچھ ہو جاتا ہے، کیا ہوتا ہے. ایسے حالات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرنا نہیں چھوڑنا ہے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے رہنا ہے اور اپنے آپ کو قائم رکھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جو ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. اور بے شک جو ہے اس پر کاربند رہیں گے ہر مشکلوں کے دور میں بھی، ہر حالات میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی ہم اپنا لیں گے تو ظاہر بات ہے کہ ڈیفینیٹلی جو ہے ہم سے غم دور ہوتے جائیں گے. اور جو نیک عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ جو ہے میں ان کو ان کی برائیوں کو ختم کر دیتا ہوں. تو سہون، چونکہ ہم انسان ہیں، سہون ہم سے برائی ہو جاتی ہے، کچھ خطا ہو جاتی ہے، کچھ غلطی ہو جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کو معاف کرنے والا ہے. اور دوسرا یہ کہ جو ہے